ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا اسلام میں موسیقی ممنوع ہے، اس کے اوپر کافی بحث ہوتی ہے. یقیناً اگر فحش اور بہت غیر اخلاقی قسم کے گانے یا موسیقی ہیں اس کی تو کسی طرح سے بھی گنجائش نہیں بنتی، لیکن لوگوں نے کہا کہ جیسے سازینے بجائے جاتے ہیں یا پھر ملی نغمے ہیں یا کوئی اچھا پیغام، اچھی شاعری اگر اس کے اندر ہوئی بھی ہو، تو کیا ایسے گانے، ایسے ترنم میں پریزنٹ کی ہوئی پوئٹری کیا وہ بھی ممنوع ہے؟ سعد بھائی سب سے پہلے یہ سوال آپ کے لیے. جی بالکل، ہمارے یہاں اس پہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو اس حوالے سے ایک چیز بتاؤں کہ ترنم میں کوئی رائمنگ میں کوئی بھی چیز ہو وہ فی نفسی حرام نہیں ہوتا. اگر کوئی شاعری نما کوئی چیز ہو وہ فی نفسی حرام نہیں ہوتا. رائمنگ ورڈز اگر آپ قرآن کو بھی دیکھیں، قرآن کا بھی ایک ترنم ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے، اس کی بھی رائمنگ ورڈز ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب ہم میوزک کی بات کرتے ہیں نا، موسیقی کی، تو وہ اس طرح جس میں آج کل ڈرمز، گٹار، اس طرح کی چیزیں اور پھر اس پر فحش چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ حدیث ہے، من حسن اسلامی ترک ما لا یعنی. اسلام کا حسن یہ ہے کہ جتنی لایانی چیزیں ہیں نا جس سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ روحانی فائدہ ہے، نہ اخلاقی فائدہ ہے، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جائے. لیکن ایک جس میں میسج دیا جائے، جیسے اقبال کے جو نظم ہے جس میں قوم کو ایک اجاگر کرنا ہو، یا ملی نغمے ہیں، اس طرح کی کتنی چیزیں اس کو حرام نہیں قرار دیتے. لیکن اس طرح کے گانے جو آپ کو پتا ہے، جو اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، جیسے ارم جی نے بھی کہا کہ کچے ذہنوں کے لیے کون سا کانٹینٹ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کئی بچے جن کو نہ اس گانے کے الفاظ کی یا اس جذبے کی کوئی سمجھ ہے، کیونکہ وہ ترنم میں ہوتا ہے، وہ زد عام ہو جاتا ہے، لوگ بچے سیکھ لیتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن. اور وہاں پہ میرے خیال میں مانیٹرنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، رادر دین سیئنگ کہ کیا چیز صحیح غلط. آپ ہارڈ لائن کے بجائے آپ تربیت پہ زیادہ فوکس کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں، آپ کی ریگولر کالر. جی فائزہ. اچھا سجا، میرا سوال جو ہے وہ آپ سے آج دو سوالات ہیں جو میں جس پر رہنمائی چاہوں گی آپ سے لینا. جی. ایک سوال یہ ہے کہ حالیہ میں ہی میری بہن کی شادی ہوئی تھی، تو رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھا گیا تھا. تو یہ سوال ہے میرا کہ اس وقت جو ہے وہ اختلافات ہو گئے تھے ہمارے رشتہ داروں میں. کچھ نے بولا کہ قرآن رکھنا چاہیے اور کچھ نے بولا کہ نہیں رکھنا چاہیے. تو اس پر رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا؟ جی بالکل سدا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیشن ٹرینڈس جو ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں. تو دلہنوں کے جو دوپٹے ہوتے ہیں اس پر امبرائڈری ہوتی ہے، کہیں قبول ہے لکھا ہوتا ہے، کہیں نام لکھا ہوتا ہے، اور دیگر کلمات بھی اس میں لکھے ہوتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح. اچھا جی، حال ہی میں ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ بھی ہوا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسیوم کیا گیا تھا کہ قرآنی آیات کسی کے کپڑوں پہ آویزہ ہیں، ملبوسات پہ بنی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہے. تو یہ بڑا ویلڈ سوال آپ کا بنتا ہے کہ جب دلہنوں کی آج کل رخصتی ہو رہی ہے تو ان کے دوپٹوں پہ بھی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ قرآنی آیات کو امبرائڈری کی جاتی ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ارباب بھائی یہ سوال آپ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو دوپٹے پر اگر قرآن کی آیات ہوں اور وہ کسی دلہن کے سر پہ ڈالا جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل یہاں پر ہے کہ ہم پوری شادی جو ہے وہ حرام میں گزارتے ہیں اور آخر میں ثواباً جو ہے قرآن ان کے سر پہ رکھ دیا یا ایک چادر قرآن والی آیاتوں والی اس کے سر پہ ڈال دی. اب ہم نے سمجھا کہ ہم بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اور سارا کچھ دینداری کے ساتھ ہم نے کام انجام دیا. ایسا نہیں ہے. ہمیں ویسے اپنی شادی میں بھی، جس طرح پہلے سوال تھا کہ میوزک ہونا، ہماری شادیوں میں اکثر میوزک، گانا اور یہ بجانا جو ہوتا ہے یہ حرام عمل ہے، اور نکاح ایک پسندیدہ عمل ہے، دین کا ایک بہترین عمل. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن جیسے ہمارے قومی ترانے کے بھی آخری الفاظ یہ نا، سایہ خدائے ذوالجلال، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پاک و ہند کی روایت ہے. سعد بھائی، کیا اسی سے اخذ کیا گیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کی سائے تلے دلہن کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، یا دوپٹہ جو کہ اگین سر پہ لیا جاتا ہے اس کے اوپر قرآنی آیات ہوتی ہیں لے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں. جی. جس طرح میری بہن کا ایک سوال، دونوں سوال جو ہیں وہ ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہیں. عموماً بات یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں دلہن کو ودا کرنا ہمارے عموماً یہاں عرف میں حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن میں عموماً اس میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن کا مقصد یہ نہیں. قرآن کا مقصد نہ کسی کو اس کی وفات کے بعد بخشوانا ہے، نہ قرآن کا مقصد
دلہن کو اس کے سائے تلے ودا کرنا ہے، قرآن کا مقصد اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. تو یہ بات ہمیشہ پاک و ہند کے اندر یہ تمام روایتیں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا. اور پھر بات کی گئی ہمارے جو ڈریسز پر حروف لکھے جاتے ہیں، جی اس میں ہمیشہ لوگوں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط اس لیے کہ حروف کی بھی قدر ہوتی ہے. حروف تہجی جو ہیں بھلے وہ قرآن کا ہمارے ہاں بڑا ایک وہ قرآن کا لفظ نہیں، دیکھیں قرآن کا حرف جو اس کے اندر ہے ایک اخلاقاً وہ حرف قرآن کے اندر بھی تو ہا لفظ ہے، حلوہ لفظ لے لیں، ہا لفظ قرآن کے اندر بھی تو موجود ہے. سعد بھائی اس کا اسی بھی سے ادب کرنا جڑا ہوا چاہیے. ایک اور سوال، سعودی عرب میں حال ہی میں کیلیگرافی والے یعنی آیات والے جو پینڈنٹس ہیں اور جو جولری ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیا آیت الکرسی یا جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوح قرآنی یا پھر موذتین لوگ چاندی پہ یا سونے پہ کندہ کرا کر اس کو ایز اے پینڈنٹ پہنتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں گھروں کے باہر بھی سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جب گھر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے اس طرح اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کو برکت کے لیے آویزہ کر دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن عام طور پہ خواتین جب یہ جولری پہنتی ہیں تو جیسے کچن میں جانا، باتھ روم میں جانا، بچوں کا خیال رکھنا، آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہر طرف پاکی ناپاکی طہارت کا، کیسے خیال رکھا جائے اس میں؟ سدرا میں بالکل اس بات کو یہ کہتی ہوں کہ منادی نہیں ہے، آپ کا شوق ہے آپ پہنے، آیت الکرسی پہنے، اللہ کا نام پہنے، لیکن آپ آنے جانے میں استعمال کرو. اس بات کا خیال رکھیں کہ پھر آپ یہ پہن کے واش روم نہیں جائیں گی. ہو جاتے ہیں نا انسان بے دہانی میں چل جاتے ہیں. اس میں ایک چیز کلیئر کروں، بہت ضروری ہے. دیکھیں قرآن کی آیات کو ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب ہم کسی پر بھی آویزہ کریں گے اپنے ساتھ پہنیں گے تو پھر ہمیں ہر وقت باوضو رہنا ہے. اب باوضو جب رہیں گے تو اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے تو اتار کے رکھ کے جاؤں. تو پھر اتنی اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو پھر پہنیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر پہننا حرام ہے. وہی ادب کی بات ہے کہ ادب ہو سکے تو نہیں حرام بھی ہے نا، ایک عمل بھی حرام ہے. مثلا اگر آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کے بدن کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہا ہے اور وضو نہیں ہے تو یہ حرام کام ہے. دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی چیز پہ قرآن کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا درود شریف جیسے ہے تو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یا آیت الکرسی ہے آپ اس کو توڑ کے بغیر وضو کے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ راستے میں اور آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ الفاظ کے وضو کے بغیر درمیان پڑھ گیپ سکتے دے ہیں. کے پورا پڑھ قرآن سکتے بھی ہیں. مثلا اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کچھ مسئلہ پہنا نہیں ہوا ہے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بھئی میں نے اگر یہ پہنے اپنے شوق کے لیے تو میں کسی ایسی جگہ پہ نہ ارم جی جاؤں. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بغیر وضو کے قرآن حکیم کی تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی تو آپ کو پکڑنا پڑے گا نا، یعنی آپ کتاب پڑھتے ہیں یا تلاوت پڑھتے ہیں. آپ اس کی جلد کو پکڑ رہے ہیں. اچھا، آپ جلد کو جب پکڑ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگا رہے. حتیٰ کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات کہوں کہ فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، فرعون کے نام کو بھی آپ جو کیونکہ قرآن کا وہ حرف ہے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، ٹھیک ہے. مگر جلد کو، اس کے حاشیے کو میں بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس میں کوئی ٹھیک ہے. جی ارباب بھائی ایک بہت مختصر سوال آپ کے لیے آئے، کالر بھی ہمارے ویٹ کر رہے ہیں. امام ضامن اس کے ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا روایت ہے، اور جب لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں یا پھر رخصتی سے ہی ریلیٹڈ دیکھا گیا ہے کہ بازو پہ امام ضامن کیوں باندھا جاتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بھی ہمارے یہاں چونکہ ایک روایات چلتی ہوئی آئی ہیں پاک و ہند کی، جس طرح بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک روایات چلتی آ رہی ہیں، اس حساب سے امام ضامن کیا ہے؟ یہ وہی جس طرح قرآن ضامن ہے، ایک بچی کے سر پہ قرآن رکھنا، یہ قرآن تمہارا ضامن ہے، قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم امام وقت کو یاد کرتے ہوئے، چونکہ رسول خدا کے جس طرح 12 خلفاء ہیں جس میں سے آخری خلیفہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ہم ان کے سپرد کرتے، چونکہ ہم ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں. تو ہم کسی کو سفر پہ کبھی بھیج رہے ہوتے ہیں یا کسی بچی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بازو پر یہ امام ضامن باندھ کے کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہے یہ آپ کا ضامن ہے، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا. ضمانت سے نکلا، ضمانت سے. بالکل صحیح. اچھا جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں بیٹا آپ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی سدرا میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز کی پابند ہوں، اب ٹھیک ہے، لیکن میں کہتے خواب میں مردے بہت دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے سنا یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ مانگتا ہے، جیسے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اگر کوئی مردہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اگر وہ
मुझे मैं उसको कुछ दे रही हूँ तो अच्छा है, या वो मुझसे कुछ मांग रहा है जी। तो ये ख्वाब में सही नहीं बिल्कुल होता। तो सही। जरा अच्छा मैम, मौलाना इसमें साहब से- थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी, आपने जी, ऐसे बिल्कुल। लोगों को ख्वाब में देखा है जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जी, बिल्कुल, या फिर दुनिया बिल्कुल। जो लोग जिंदा नहीं, हैं और नहीं, ये तस्वुर में आ रहा है कि नहीं, जैसे नहीं। उनके मेरे वालिदैन हैं, ओके। मेरे भाई हैं जो कि अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ जी, था जी। उनको 2 दफा देखी हूँ, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ। बिल्कुल और, सही, बहुत अ, शुक्रिया कहते- आपके सवाल का, इस पे रहनुमाई ले लेते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी ज़िंदा को आपने अपने ख्वाब में ऐसे देखा कि जैसे उनका इंतकाल हो गया है, तो उसका मतलब है दराजी उम्र है। क्या ताबीर निकलती है ऐसे ख्वाबों की? इस पे साद भाई पहले आप कमेंट करना चाहें अगर। जी, मैं कोई मुख्तलिफ जवाब दूंगा, शायद अच्छा ना लगे। मैं अमूमन जब भी टीवी चैनल्स पर इस तरह ख्वाब की ताबीर की कॉल आती है, मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ख्वाब इस तरह ओपन उसमें डिस्कस करना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मना, क्योंकि जो भी राय पहली आ जाती है ना, वो इससे हमेशा ये हो कि आप हमेशा ख्वाब की ताबीर उस शख्स से लें जो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो पता है कि यार ये बिल्कुल मेरे उस हक के पे राय देगा, क्योंकि हर किसी की राय इसमें, और इसमें स्पेशल एक इल्म है इसका। तो मैं हमेशा इस मामले पर एहतियात करता हूँ, मैं कभी भी इसका जवाब नहीं देता। हाँ, कोई पर्सनली कांटेक्ट करता है वन ऑन, इसके फिर बहुत सारे अनकॉन्शियस में प्रिकॉशंस भी होते हैं। अच्छा, इसके आदाब क्या होते हैं? थोड़ी सी उसकी जी, वजाहत मैं कर उसकी दीजिए। वजाहत कर देता हूँ। बिल्कुल, इसके आदाब ये होते हैं, जब आप कोई ख्वाब देखते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो आपने एक हमारे यहाँ उलूम बता देते हैं इस ख्वाब का ये मकसद होगा तो वही होता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये कि आप हमेशा जिस शख्स से ख्वाब की ताबीर पूछें, तो एक मरतबा एक खातून आई थी और उन्होंने हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से ख्वाब की ताबीर पूछी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये खातून आपसे क्या पूछ रही थी? तो उन्होंने कहा ये ख्वाब के मामले में कोई बात थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने क्या ख्वाब की ताबीर बताई? तो उन्होंने एक बताया। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि तुमने ख्वाब की ताबीर बताई और वो हो जाए। तो अमूमन इसमें ख्याल रखना चाहिए कि आप जिससे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं कि वो आपके बारे में अच्छी राय रखता भी है, नहीं रखता। अमूमन वो ख्वाब की ताबीर हो भी रो, लोग एहतियात करके उसको गुड विल में बताते हैं कि ऐसे नहीं कि एक तो उसके जहन पे वो सवार हो जाएगा, परेशानी की बात आपने ना तो ये देख लिया, अब तो ऐसा, तो वो उसके जहन पे भी सवार हो जाता अच्छा, है। कुछ उससे और बहुत सवालात आए हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। इरम जी, मुझे बताइए कि कुछ सलाह मशवरा दिया जाता है कि फ़लाने दिन पीर के रोज़ काली चीज़ का सदका दे दो, बुध के रोज़ लाल चीज़ का सदका दे दो। क्या इसकी ममानियत है और ऐसा करना सही है या गलत? ये सवाल आया था। देखो, इस्लाम में इस तरह से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग अमूमन 11 तारीख को सदकात करते हैं, 12 तारीख को सदकात करते हैं, जुमेरात के दिन सदकात करते हैं, इसलिए कि जुमेरात की शब जुमा लग जाती है और आपके तमाम नेक अमल दरूद शरीफ के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश किए जाते हैं, तो वो सदका भी जाता है। तो पीर का दिन भी इसलिए मोतबर समझा जाता है कि सरकार अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़ा फरमाते थे, तो पीर और जुमेरात ये 2 दिन अहम दिन है। तो अगर मगर ये लाल चीज़, पीली चीज़, नीली चीज़, ये देखो, ये सारा वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो हमने अपने पड़ोसी मुल्क से लिया जहाँ हम बहुत ज़्यादा रहे। सदका किसी रंग से नहीं होता, सदका तो आप किसी दिन, किसी वक्त, किसी लम्हे भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। वो आपकी अपनी एक इस्तात पे होता है कि आप कितने बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी, लेकिन उसने कहीं मतलब अप्लाई किया तो उसने अपनी गाड़ी वहाँ से मतलब साफ करा दी, और अब सेम दीदी के जो है वो चीज़ मेरे साथ इस तरह से है। वो मुझे कहता है, क्योंकि मेरी भी अच्छी खासी मतलब शरी दाढ़ी है, तो कहता है कि ये रुकावट होती है इसकी, मतलब अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप इसको मतलब जो है ना इसको साफ करा ले, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है लोग क्लीन शेव में, मुझे उन्होंने नाम दिया था सूफी बाबा का। तो कहीं जैसे अगर जाना हो या कोई मतलब किसी गैदरिंग के अंदर, तो वो बस कहते हैं कि थोड़ा सा मिसफिट है। बिल्कुल तो सही, मुझे बहुत बहुत बताएं कि शुक्रिया। आया अगर जी, वर्क प्लेस पे काम करते हुए क्या ये अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों, हर्डल्स हों, तो क्या बिल्कुल सही। मैं किया जा आपके सवाल को 2 पार्ट्स में समझ पाई हूँ। नंबर 1 कि अगर किसी ने शरई दाढ़ी रखी हो, ख़त बनाए हो बाकायदा इस नीयत से कि वो शरई दाढ़ी है रखी हो, क्या उसके बाद वो उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर वो उसको शेव ऑफ करते हैं तो उसका कोई गुनाह होता है? और फिर दूसरा हिस्सा आपके सवाल का बनता है कि अगर वर्क प्रेशर या फिट इन करने के प्रेशर में आप अपने आप को शरीयत से दूर करते हैं तो क्या उसका गुनाह मिलेगा? अरबाब भाई, पहले ये सवाल आपके पास लेके आते, शरई दाढ़ी को रिमूव करने का या शेव ऑफ करने का कोई गुनाह है? देखें, शरई दाढ़ी हो या ना हो, अल्लाह ने जब हज़रत आदम को बनाया तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा और देखा कि इसके अंदर एक चीज़ की कमी है और वो दाढ़ी की, ताकि मर्द और औरत के अंदर तमीज़ हो सके। दाढ़ी फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर वाजिब अमल है
اور وہ شرعی رکھ کے پھر کاٹنا چاہے یا بغیر شرعی رکھ کے کاٹنا چاہے، کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام عمل ہے اور انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہاں مگر کسی ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے اور جاب کے دوران اسے یہ پتہ ہے کہ میں اگر یہ جاب چھوٹ گئی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے مالی حالات مشکل ہو جائیں گے، اس کو ضرر کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہ کام یا کوئی جاب ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر شیفس ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، کہیں مجبوری ہے، نہیں تو جاب تبدیل کر سکتا ہے، حرام عمل نہیں کر سکتا. صحیح. حرام عمل کو چھوڑ. باقی شرعی داڑھی کا کتنا ہونا چاہیے، مثلا اتنا ہو نہیں، کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ہو تو شیو آف کی جا سکتی ہے، مگر جہاں پر جان کا یا مال کا خطرہ ہو. جان یا مال کا خطرہ ہو. سعد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ میرے بھائی نے ایک بات کی، فٹ ان کرنا. یاد رکھیے گا کہ معاشرے میں آپ کسی بھی حال میں ہو، فٹ ان کرنا بڑا مشکل ہے. اگر یہی معاملہ ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے تھے تو وہ معاشرہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا رسول کو، کسی صحابی کو. دیکھیں معاشرے کے لیے آپ کوئی دینی عمل نہیں چھوڑ سکتے، سب سے پہلی یہ بات. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، جیسے آپ نے ایک بات کی شیف کے لیے، تو جس طرح ہم نے بال کے لیے کچھ بنایا ہوا ہے وہ ہم تو داڑھی کے لیے بنائیں. آپ کو پتہ ہے، میں ایک ویسی ایک بات، جیسے ہمارے سکھ بھائی ہیں، جب یہ پائلٹ ہوتے ہیں نا تو پائلٹ میں ایک ہیلمٹ ہوتا ہے ان کے لیے، اسپیشل ہیلمٹ ہوتا ہے. پائلٹ یہ ہیلمٹ نہیں پہنتے کیونکہ ایک اپنا وہ ان کے لیے پریکاشنز، کیونکہ وہ اپنے اتنے سٹرڈ فارم ہے تو ان کے لیے نکل آئے. ہمارے یہاں چھوٹے معاملات، اچھا نوکری، چلے ٹھیک ہے داڑھی کاٹ لیتے ہیں، اچھا ٹوپی، تو وہ پھر ہمارے لیے سے لینینسی چلتی ہے. یہ فٹ ان کرنے کے علاوہ اگر اپنا دل بدل جائے، یعنی انسان ہے اس میں کئی طرح کے چینجز آتے ہیں. مسز شاہ پہلے یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. میں نے دیکھا ہے میرے کئی دوست اگر عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت دیتا ہے، واپس آ کے ایک دم جوش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اب حجاب لینا ہے، عبایا لینا ہے. چند دنوں کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شاید میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کیا ایک دفعہ ایسا فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا گناہ ملتا ہے؟ بالکل جی، اس کا گناہ اسی طریقے سے ملتا ہے جو نیت نہ کیے بغیر بھی ملتا ہے. پہلی چیز دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے اندر وہ تبدیلی ہو جو پہلے نہیں تھی. تو یہ مین نشانی ہے اس کی. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک جذبہ آتا ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں کا ایک ذرا جو ہے رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، وہاں کے ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے. جی، روحانی ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں پہ تاحیات پڑ جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ عارضی پڑ جاتا ہے. مگر جیسے سعد بھائی نے ان صاحب نے فرمایا تھا کہ عارضی مذہبی چیزوں کو عارضی نہ اپنایا جائے، مذہبی چیزوں میں خود سے ترمیم نہ کی جائے کہ پہلے تھا ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کور کروں. میں بہت زیادہ احتیاط سے کہوں گی کہ پھر تو شروعات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ اگر پہلا قدم بڑھا رہے ہیں ان کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے تھوڑے آپ ان کے اوپر فلیکسیبلٹی رکھیں. اور کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے جیسے جنید جمشید صاحب کئی دفعہ آگے بڑھے پھر ایک قدم پیچھے لیا. یہ تو سلسلہ چلتا ہے اور یہ زندگی کا نام ہے. ارم جی آپ کیا کہیں گے؟ مشکل نہیں ہوتا اگر جذبہ سچا ہے آپ کا تو مشکل نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. صحیح. اگر صرف ایک بات سے ارم میم کے پاس جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے بڑی صاف واضح اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو پسند نہیں کرتے جو ایک دم بہت زیادہ ہو کہ آج سے ہی میں نے سٹارٹ کر دی، کہ لیکن اس عمل کو پسند جو تھوڑا تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو. تو ہمارے یہاں عموماً یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسی رمضان آئے گا نا آپ کچھ لوگ کہیں یہ وہی ہے بال ماری جتنی زور سے جاتی ہے نا تو سلو قدم رکھ کر بڑھنا چاہیے، اس میں پھر دوام رہتا ہے. جیسے آپ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میری بہت اچھی دوست ہے، نام میں پرٹیکولر نہیں لوں گی، میڈیا سے تعلق ہے، جب انہوں نے حجاب یا ہیڈ اسکارف لینا شروع کیا تو پہلے انہوں نے باقاعدہ رجوع کیا کہ جی جب میں انٹرنیشنل ٹریول کرتی ہوں تو کیا میں اپنے لیے تھوڑی سی آسانی کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا پہلا قدم تو لیں، آپ آغاز تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ خود آسانی کرتا ہے. رم جی آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ دیکھو بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن یہ برائیاں ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، ایک چیز چھوڑ دوں گا جو آپ کہیں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب آج کے زمانے میں بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی مولانا یا مفتی کے پاس کوئی شخص ہے وہ کہ میں اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میں برائیاں نہیں چھوڑوں گا، ایک چیز چھوڑوں گا، وہ بولیں گے بھائی جاؤ تمہارا تو اس میں گزارا ہی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک چیز بولی، اب وہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ مت بولو، باقی جو دل چاہے کرو. اب وہ اور کیا اس پہ واجب کر دیا کہ روز آؤ یہاں بیٹھو گے. اب جب تمام صحابہ پورے دن کا بتاتے تھے وہ بھی بتاتے تھے، آہستہ آہستہ اس کو وہ شرمندگی کہ سب کیا بتاتے ہیں میں کیا بتاتا ہوں، کہ اس کے وہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں چلی گئی. اسی لیے دیکھو اگر کوئی خاتون ہے وہ یہ کر رہی ہیں اٹس گڈ، اس کو اپریشیٹ کرو،
تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے. ظاہر ہمارے معاشرے میں ہمیں تنقید کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں سہارا دینے والے اور اپریشیٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں, اور اچھے عمل میں تو بہت ہی کم اور ہوتے ہیں. پھر قدغن مزید بڑھ جاتی ہے نا کہ آج سکارف لیا ہے تو پھر کپڑے بھی اس حساب سے پہنو, میک اپ مت کرو, جولری مت پہنو, پرفیوم مت لگاؤ, تو وہ آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں دین کو کہ آپ لوگوں کو دور کر رہے نہیں ہے. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا لباس ایسا ہے, دیکھو آج کل ابائے بھی ایسے ہیں کہ جو اس سے بہتر ہے آپ شلوار قمیض پہنیں. جی جی, ایک ابائے کو بھی ابایا پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو کہ وہ اس قسم کے ابائے ہیں پردے کی ضرورت کی طرف آئیں. اور جو شریعت کا تقاضا ہے کہ جس میں آپ کسی کے لیے بہت زیادہ مطلب اٹریکٹیو نہ ہو, کہ آپ کو دیکھ کے اس کے ذہن میں کوئی غلط بات آئے تو بھی وہ آپ کے پردے میں شمار ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا جی, یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ اور سوالات ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں کال کر کے. گوہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچن کی طرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں, وہاں پہ ریسیپیز ہو گئی ہیں تیار. آج ہیلپینیو برگرز بن رہے تھے. جی گرت, آپ بھی غور سے سن رہی ہیں, آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ بھی علماء اکرام سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. نہیں, ماشاءاللہ سے اتنے اچھے جوابات مجھے مل گئے. وہ نکاح کے حوالے سے جو ویڈیوز چل رہی تھی وہی پوچھنا تھا, مجھے جواب مل گیا اس کا. صحیح. اور ریسیپیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ہیلپینو برگر اور 3 ملک کیک جو ہم نے روح افزا سے بنایا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. ہیلپینو برگر کی میں ایک بار ریسیپی آپ لوگ کو بتا دوں. اچھا, ویری کوئکلی ایک سوال, ریسیپی تو ان کو مل جائے گی. قرت مجھے یہ بتائیں, یہ برگرز افطار سے کتنے پہلے بنا لینے چاہیے؟ اور ایک سوال آپ کے لیے آیا, پھر اس کو فوائل میں, کلنگ میں کس طرح رکھیں کیونکہ تاکہ وہ فریش رہیں خاص طور پہ افطار میں؟ اب تو اتنی اچھی وہ کلنک ریپ آ رہی ہیں, وہ آپ پوری اپنے ٹرے بنائی اور پورے کلنک ریپ لگا دیا تو وہ بھی نہیں, ہارڈ بھی نہیں ہوں گے اور صحیح رہیں گے برگر. افطار سے آپ ہاف آور پہلے بنا لیں اور قیمہ میرینیٹ کر کے آپ سحری میں ہی رکھ دیں تاکہ میرینیشن اچھی ہو جائے. اور پھر اچھا, کیا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس اور چیزیں تیار کر لیں لیکن اس کو اسمبل آدھے گھنٹے پہلے کر لیں افطار سے, ہے نا؟ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹرائی کرنا ہے. کئی دفعہ میرے خیال میں اب 18ویں روزے پہ تو وہ ذرا جو پکوڑے اور سموسوں کا زور کم ہونا چاہیے, تو آپ یہ ریسیپیز پلیز ٹرائی کریں.